زہی عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے کہا کہ نعتیں حضور کی ہوں گی، الفاظ امام احمد رضا کے ہوں گے، تو چونکہ اعلیٰ حضرت کو سننے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو جاننے سمجھنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، تو یہ بات ساتھ ساتھ جاننا ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم کسی کو وہ بد عقیدی کرنے نہیں دیں گے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے پتہ چلے گا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے پتہ چلے گا۔ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے، اپنی طرف سے بنا کے جو مرضی کہتا پھرے، اس کا امام احمد رضا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور یہ ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کا ذہن کھلا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ کوئی، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو گلی محلے میں عام دکاندار بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ جناب والا ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے، ایسے ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہم کسی کو دھوکہ کرنے نہیں دیں گے، فراڈ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ نام اعلیٰ حضرت کا لگائے اور پھر بے ایمانیاں اور طرح کی کرے، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہاں چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم الحمدللہ، میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم الحمدللہ اولیاء کو، صالحین کو، کاملین کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی، جس طرح کی مرضی حرکتیں کرے اور پھر اپنے آپ کو جناب والا وہ پیر اور مرشد بھی کہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ کہا اور بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا، قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا، اپنے فتاوی جات میں واضح الفاظ میں بتایا کہ ایسا شخص، اور یہ آپ کو میں بالکل، یہ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، میں الحمدللہ میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، آپ کو پڑھا ہوا بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی جات میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ظاہر شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، ظاہر شریعت پر عمل نہ کرتا ہو اور اس کا دعویٰ ہو طریقت کا، دعویٰ ہو اس کا جناب والا معرفت کا، اور دعویٰ یہ ہو کہ وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ جو ہم سنتے آتے ہیں نا کہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ایسے کسی بابا جی کو نہیں مانتے جو بغیر شریعت کے کہیں پہنچ گیا ہو۔ ایسا کوئی بابا جی اعلیٰ حضرت کی نظر میں بابا جی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دن ہو رہا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی بات مجھے بھی پتہ ہونی چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح الفاظ میں لکھا کہ جو ظاہر شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، ظاہر شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی جات میں کہ پہنچا ہوا وہ ہے، لیکن یہ تو پوچھو کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ایسا شخص جہنم پہنچا ہوا ہے، ایسے شخص کا دین ایمان سے کوئی تعلق، لینا دینا، واسطہ کوئی نہیں۔ یہ بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور دین پر عمل کوئی نہیں، بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے لینا دینا کوئی نہیں، اور پھر نام اعلیٰ حضرت کا بدنام، نام بریلویوں کا بدنام۔ تو بریلویوں کے تاجدار نے، سنیوں کے امام نے بتا دیا کہ جس کا ظاہر شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا طریقت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو ظاہر شریعت پر عمل نہیں کرتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، عقائد اہل سنت کو جو پابند نہیں ہے، اور یہ امام اہل سنت نے عارفین سے، کاملین سے، صلحاء کی کتابوں سے یہ ثابت کیا، پوری کتاب لکھی اس بات پر کہ جو ظاہر شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ جس کے عقائد اہل سنت کے نہیں ہیں، اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے، وہ پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے امام کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدے پر جس کو آپ دیکھیں کہ ظاہر شریعت پر عمل کرتا ہو، عقائد اہل سنت پر عمل پیرا ہو، اس کی جو شریعت کے قوانین ہیں اس کو مانتا بھی ہو، ان پہ عمل بھی کرتا ہو،
دین کی بات کرتا ہو، اللہ کی بات کرتا ہو، رسول کی بات کرتا ہو، تو پھر وہ شیخ طریقت ہو سکتا ہے، پھر وہ پیر ہو سکتا ہے، پھر وہ مرشد ہو سکتا ہے۔ اور پیر صاحب خود اپنے اعمال ٹھیک نہیں، پیر صاحب کا اپنا کردار کوئی نہیں، پیر صاحب خود شریعت پر عمل کوئی نہیں کرتے اور پہنچے ہوئے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں پہنچے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جہنم پہنچے ہوئے۔ پیر صرف وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے عقائد پہ ہوگا، جو اہل سنت کے عقائد پہ ہوگا، وہ پیر بھی ہوگا، مرشد بھی ہوگا، ہادی بھی ہوگا، راہبر بھی ہوگا، رہنما ہوگا۔ پیر ایسا ہوگا جیسے اجمیر کا معین الدین چشتی ہے، جیسے لاہور کا علی حجویری ہے، ایسے پیر ہوگا۔ جیسے ملتان کا حضرت شاہ رکن الدین عالم ہے، جیسے بہاؤالدین زکریا ہے، جیسے مہر علی ہے، جیسے غوث جلی ہے، ایسے پیر ہوگا۔ ہم پیروں کو ماننے والے ہیں، لیکن ایسے پیروں کو ماننے والے، ایسے ویسے والوں کو نہیں۔ ہمیں کوئی بدنام نہ کرے، ہمیں کوئی بدنام نہ کرے۔ ہم ان کو مانتے ہیں جن کی صحبت رفاقت کی تعریفیں خود خدا کرتا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کہہ کے کرتا ہے۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی میت مانتے ہیں۔ ایسوں ویسوں کو امام احمد رضا کے ماننے والے نہیں مانتے۔ امام احمد رضا کے ماننے والے صرف ان کو مانتے ہیں جو شریعت مانتے ہیں، جو نبی کا دین مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکام مانتے ہیں۔ وہ پیر بھی ہوگا، مرشد بھی ہوگا، ہادی بھی ہوگا، راہبر بھی ہوگا۔ اور جو رسول اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا، پیر۔ بس یہ سادہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دن ہے، اس لیے بتانا ضروری تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے اس ایوان میں جو ثنا خان ہیں جنہوں نے اب آ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام سے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے حضور کی تعریف بیان کرنی ہے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ بہت منفرد آواز، خوبصورت انداز، بہت خوبصورت، اچھا پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ وہ جتنی محبت سے پڑھتے ہیں آپ نے اتنی محبت سے سماعت کرنا ہے، اسی محبت سے آپ کے دل سے، زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے، آپ کے دل سے ماشاءاللہ نکلے، آپ کا وہ سبحان اللہ بتائے کہ آپ کس محبت سے سن رہے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے اس ایوان سے جناب حافظ محمد عزیر قادری کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔